السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران، آپ دیکھ رہے ہیں سی ای او آن لائن۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر کے مینیجنگ ڈائریکٹر سرور علی صاحب۔ سرور علی صاحب ریئل اسٹیٹ میں ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں اور اپنا یہ کام بڑے اچھے سے انجام دے رہے ہیں۔ آج سرور علی صاحب سے ہم جانیں گے ریئل اسٹیٹ کے مسائل اور ان کا حل۔ السلام علیکم سرور صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سرور صاحب، بتائیے گا ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ابھی سارے معاملات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ملک کی معیشت بھی ہے، حالات بھی ہیں، اور یہ سارا تمام آپ کا بزنس بھی ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے لبرا چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا گزارشات پیش کرنے کا، ملک کے مسائل معاشی حوالے سے، اور اوورآل میں انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے، جہاں تک میری معلومات ہے، جہاں میری نظر ہے، میں انشاءاللہ بالکل بیان کروں گا۔ علی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ سنس 1947 جب سے پاکستان آزاد ہوا، گریجولی ملک کے حالات میں بتدریج ترقیاں نہیں آئی ہے، ہمیشہ پاکستان ڈاؤن فال کے اوپر ہی نظر آیا ہے۔ آپ ریزرو کو دیکھ لیں، آپ بزنس کو دیکھ لیں، آپ پچھلے 75 سال سے انڈسٹریز کو دیکھ لیں، معیشت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ریزرو کے حوالے سے دیکھ لیں، کاروبار کے حوالے سے دیکھ لیں، چیزوں کی مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، ڈالرز کا انفلیشن فلکچویشن وہ دیکھ لیں، تو آپ کسی زمانے میں تو ڈالر 10 روپے کا ہوا کرتا تھا، تو آج جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچ گیا، تو جس کے اثرات پوری معیشت کے اوپر آتے ہیں۔ جیسے پیٹرول لے لیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوئی، تو ایک عام آدمی کی اب تو اخراجات ان کے جو ہے وہ برداشت سے باہر ہیں۔ ایک فیملی ہے، ظاہر ہے میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، نارمل سیلری بھی لے لیں ایک عام آدمی کی جو ان ایجوکیٹڈ ہے، کہیں رائڈر ہے یا کہیں ڈرائیور ہے، تو 25,000 to 30,000 روپیز اس کی ارننگ ہوتی ہے۔ اب بتائیے، بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، مکان اپنا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم 15-20 ہزار روپے کا تو کرایہ ہوگا، وہ گھر کیسے چلائے گا؟ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا، چونکہ پاکستان کے اندر الحمدللہ رب العالمین این جی اوز موجود ہیں، لیکن این جی اوز اپنے طور پہ ایک لمٹ ہے ان کی بھی، وہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ تمام تر ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت اپنے ایسے لوگوں کو ایک پریویلیج دے، ان کو کوئی انسینٹیو دے، ان کی طرف نگاہ رکھے۔ جہاں آپ کا زکوٰۃ کا ایک طریقہ کار ہے، اور دوسری چیریٹی کا ہے، دوسرے آپ کے ایجوکیشن کے پروگرام کے حوالے سے ہے، ہاؤسنگ کے حوالے سے پروگرام ہیں، لیکن اس کو اگر سسٹم سے اگر چلایا جائے، جیسے راشن کا بھی چلا تھا، روٹی کا بھی چلا، ہاؤسنگ کا بھی چلا، لیکن یہ تمام پروگرام کو ایک سسٹم کے تحت پرائرٹی بیسس پہ، یعنی ترجیحات کے بنیاد پہ، لیکن ہمارے یہاں وہ سسٹم بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال ہے کہ بھئی اگر میرے کوئی تعلقات ہیں تو میں نے راشن کارڈ بنا لیا، میرے تعلقات ہے تو میں نے مکان کی اپلیکیشن کو موو کیا، لیکن جو ادارے کے اندر بیوروکریسی بھی بیٹھی ہے، تو الحمدللہ بس میں کیا کہوں ان کو، لیکن سامنے دیکھنا چاہیے کہ جو شخص آ رہے ہیں ہمارے پاس پریشان ہے، ان کی ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے، پورے کوائف موجود ہے کہ میاں بیوی اور 2 بچے، وہ لکھ رہا ہے فارم کے اندر کہ اس کی 25,000 روپے تنخواہ کیسے پورا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ فنڈز این جی اوز بھی دے رہی ہے، ویل وشر ہمارے ملک کے اندر بہت ہے، بڑے بڑے نام ہیں، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ملک صاحب بحریہ والے کتنا کبھی کبھار فنڈز اناؤنس کرتے ہیں، بڑے بڑے گروپس ہیں پاکستان کے اندر، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم کے تحت اگر ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی جو ہے وہ ملک خوشحال نہ ہو۔ جہاں تک معیشت دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پیچھے کو چھوڑ دیتے ہیں، 1947 سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فی الحال ہم 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھی ہے، جت تیزی سے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے جس ہم چینی کو لے لیتے ہیں جب 50 روپے کلو تھا، آج وہ 150 روپے کلو ہو گیا۔ پیٹرول جہاں 170 روپے تھا، آج 300 سے اوپر چلا گیا۔
تو ایسی ان کی اثرات پوری چیزوں پہ آتے ہیں. اب ایک بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے, اسکول گوئنگ ہے, اس کی فیس ظاہر ہے وہ ہر سال وہ بڑھاتے ہیں. اسی طرح اگر وہ وین میں جاتا ہے تو وہاں بڑھتی ہے فیس اس کی, ظاہر ہے وہ پیٹرول سے چلاتا ہے وین والا. تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرے سوشل ادارے بھی ہیں, سماجی ادارے بھی ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں ہاسپٹلس دیکھتا ہوں, میں فلاحی ادارے میں دیکھتا ہوں, میرے بلڈ بینک ہیں. تو لوگوں سے گراس روٹ لیول پہ میں لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے اور میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں. تو جو مسائل وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے اخراجات پورے ہو سکے. تو ہمیں سسٹم بنانا چاہیے. ہر ملک کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں جو اچھی ترقی یافتہ ملک بھی ہے, اگر کوئی ریٹائر بھی ہوتا ہے, کوئی نان افورڈنگ بھی ہوتا ہے, تو گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو ماہانہ پینشن دے رہی ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ سکون سے اپنی زندگی گزارے. لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ, اس کی اولاد نہیں ہے اور کسی وجہ سے اس کو اولاد نے ماں باپ کو نہیں رکھا, تو ہمارے پاس ایسے اولڈ ہوم بھی نہیں ہیں. نہ ان کو کوئی سپورٹ کیا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی پینشن دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں رہا ریئل اسٹیٹ کا. ریئل اسٹیٹ میں جہاں اتنی مہنگائی بھی, ریئل اسٹیٹ میں جب ہم نے 2 سال پہلے, میں بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر کی بات کروں تو ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کیا تھا. اس وقت 1,50,000 روپیز کا ٹن ہم نے جو ہے وہ اسٹیل لیا تھا, اور آج وہ 3 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا. تو کنسٹرکشن کاسٹ ہی اتنی مہنگی آ رہی ہے. تو اب بندہ زمین لے گا, اس کے اوپر ڈیولپ کرے گا. اب جو ہمارے پلاٹ کی ویلیو بالکل منیمم ہے. اب بتائیے 5 لاکھ روپے کا پلاٹ ہو 120 گز کا, یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. بندہ خوشی خوشی لے لیتا ہے پلاٹ. اس کے بعد جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ, تو وہ تو ڈیولپمنٹ تو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے چارجز ہیں, تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہنے کہ ڈیولپمنٹ کے چارجز بھی اتنے زیادہ ہیں, تو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میں نے تو قسطوں میں لیا یا میں نے ادھر ادھر سے پونجی جمع کی, لیکن میں رہنے جا نہیں سکتا. ایک طرف بلڈر کو ڈیولپمنٹ کے چارجز دینا, پلس میں نے وہاں مکان بنانا. اب سیمنٹ جہاں 500 روپے کی بوری تھی وہ 1100 روپے کی بوری ہو گئی. تو بہرحال جو ماضی میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کیا گیا تھا, اسپیشلی خاص سپورٹ کیا گیا تھا کہ بھئی ان کو جتنا ہو سکے ان کو انسینٹیو دیجئے, ان کو تاکہ ان کو پروموٹ کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں اپنے کرائے کے مکان سے نکل کے اپنے چھت پہ پر آ جائے. جو اب یہاں پر پچھلے 1.5 سال سے جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے لوگوں کے مکان تو دور کی بات ہے, اپنے گھر کے اخراجات نکالنا مشکل ہے. صاحب, آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف نشاندہی کی. جو آپ نے بات کی ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس کے بعد حالات دن بدن بہتری کی طرف نہیں گئے. ہمیں معیشت ہو, سرکاری اداروں کی کارکردگی ہو یا کچھ اور ہو, ہم نے یہ دیکھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کہ بجائے کہ بہتری کی طرف جانے کے ہمارے آج جو حالات ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ ظاہری بات ہے پچھلے کئی دہائیوں سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا نتیجہ آج عوام اور سب بھگت رہے ہیں. تو سرور صاحب دیکھیں, ریئل اسٹیٹ میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا. آپ دیکھ بھی رہے, ریئل اسٹیٹ سے وابستہ کوئی تقریباً 70 سے زیادہ انڈسٹریز وابستہ ہیں. ظاہری بات ہے اگر ریئل اسٹیٹ کا یا کنسٹرکشن انڈسٹری کا کام نہیں چلتا یا تیزی سے نہیں چلتا جس طرح چل رہا تھا, تو وہ انڈسٹریز کو بھی فرق پڑتا ہے, وہ انڈسٹریز بھی متاثر ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ بھی متاثر ہوں گے, پورے وہ خاندان متاثر ہوں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو یا اداروں کو کہ کیا کیا جائے, کم سے کم جو انڈسٹری ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, وہ تھوڑی بہت چل سکے یا کچھ بہتری آ سکے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ایک انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے, اور اسی طرح پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس بنے ہیں. ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت اچھا کاروبار 60 سے 70% جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. اس وقت جو حالات ہیں, جو بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں, تو چونکہ ظاہر ہے وہ پلاٹس کی سیل نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور پروجیکٹس رک گئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مارکیٹ نہیں ہے, ان اسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر. اچھا, اب وہ جو ظاہر ہے ریئل اسٹیٹ کا تو کام ایسا ہے کہ آج میں ایک پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہوں تو میں اس کو اکیلا نہیں بیچ سکتا, میں نے ڈیلرز رکھنے ہیں. ظاہر ہے میرے پاس 5 ڈیلر ہوں گے, 15 ڈیلر ہوں گے, 20 ڈیلر ہوں گے. اس ڈیلر کے پاس بھی 15 لوگ بیٹھے ہوں گے, کام کر رہے ہوں گے.
تو ظاہر ہے جب وہ بیچ نہیں پائیں گے، ظاہر ہے وہ نارملی کمیشن بیسس پہ ہوتے ہیں، جب ان کی فائل ایک بھی مہینے کی نہیں بکے گی یا 2 بھی فائل نہیں بکے گی تو اپنا گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ تو سب تو ان ایمپلائمنٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ سپر ہائی وے ہم لیتے ہیں M9 کے اوپر، M9 کے اوپر سپر ہائی کے اوپر کم و بیش 40 سے 45 پروجیکٹ ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں گے تو وہ جو ڈیولپمنٹ جس تیزی سے جا رہی تھی اکثر پروجیکٹس کی، انہوں نے بھی روک لیا۔ کیوں؟ کہ جب ایک پہیہ چلتا ہے کہ جب سیل ہوتی ہے تو سامنے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، فائلیں بکتی ہے، لیکن جب ایک چیز ایک ڈیڈ لاک آ گیا، اس میں کیوں ڈیڈ لاک آیا؟ کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، سامنے سیل نہیں ہے، ان اسٹیبلٹی ہے، لوگ پریشان ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہ بھئی ہم آیا انویسٹ کریں کہ نہ کریں، ہمارے انویسٹمنٹ ضائع تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، دیکھیں کوئی ایک انڈسٹری لے لیں، کوئی ایک انڈسٹری۔ اچھا آگے سے میں آپ کو یہ بھی کہوں، دیکھیں ہمارے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سیدھا باہر کے دورے کرتی ہے اور وہاں کے بزنس مین سے ملتی ہے، وہاں کے ٹائکون سے ملتے ہیں اور آ کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو یہ پریویلیج دیں گے، یہ انسینٹیو دیں گے۔ جتنی مرات آپ ان کو دے رہے ہیں، کیوں ان کو دے رہے ہیں؟ یہی مرات میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اچھے ٹائکون ہیں، انویسٹرز ہیں، اگر ان کو پروموٹ کریں، ان کو بٹھائیں، ان سے کہیں گے ہم آپ کو یہ پریویلیج دیں گے، چونکہ اگر ہم نے اس کو انسینٹیو گورنمنٹ نے اس کو دیا، اب جب گورنمنٹ اس کو انسینٹیو دے گی، اس کو سپورٹ کرے گی تو ظاہر ایک انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی، چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہو، میں ریئل اسٹیٹ کو پرٹیکولرلی نہیں کہوں گا، کوئی بھی انڈسٹری ہو، اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو جہاں انڈسٹریاں ہماری آج کل بند ہو رہی ہے، کسی وجہ سے بھی بند ہو رہی ہے، چاہے کسی کے پاس بجلی کا پرابلم ہے، کسی کے پاس گیس کا پرابلم ہے، کسی کے پاس ظاہر ایک ملکی حالات کی وجہ سے انڈسٹریاں گریجولی بند ہو رہی ہیں، لیکن اس کو باہر ان کو بلانے کی بجائے ان کو ایک ایسا ایشورنس دیں پاکستانیوں کو، انویسٹرز کو۔ ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے پیسے باہر رکھے ہیں، کیوں؟ ان کو اعتماد نہیں ہے، آپ ان کو اعتماد دیجئے۔ میں نہیں سمجھتا اس سے اچھی جگہ، پاکستان سے اچھی جگہ کہیں دنیا میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اگر پاکستانیوں کو سپورٹ کرے کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو میں سمجھتا ہوں معیشت بھی جو ہے وہ عروج پر جائے گی۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یا باہر رہنے والوں کو انویسٹمنٹ کے لیے ہم کہتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ اچھے طریقے سے اور بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو کوئی ایسی اچھی آفر کی جائے کہ وہ انویسٹ کریں، تو یہ بہت ممکن ہے کہ ایک سلسلہ جو ہے جو ریئل اسٹیٹ کا وہ تیزی سے چل پڑے گا۔ تو میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے، ابھی آپ نے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بات کیا، فلاحی کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاحی کام جو ادارے پاکستان میں کر رہے ہیں، وہ فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ ریگولر نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کچھ ہیلپ کر دی، چلو 1 مہینہ 2 مہینے، اور سالوں سال وہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ آپ والی بات کہ سرکار کا کام ہے ان کے لیے روزگار مہیا کرے جو بھی عوام ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ فلاحی کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں حکومت کا کردار اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک فلاحی کام کا تعلق ہے، آپ کا کہنا بجا ہے کہ یہ ہم لانگ ٹرم بیسس پہ نہیں دیتے، ٹیمپرری سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک مثال ہے، کسی کو اگر ایجوکیشن دیتے ہیں تو ہم ان سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے کمٹ کرتے ہیں کہ ہم 1 سال کے لیے ایک اکیڈمک ایئر آپ کا جو ہے اس کے اوپر ہم سپورٹ کریں گے، لیکن پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروگریس رپورٹ کے اوپر۔ اسی طرح اگر فوڈ کا راشن وغیرہ کا بھی سپورٹ کرتے ہیں، چونکہ اپلیکیشنز کنٹینیوسلی آ رہی ہوتی ہے، تو پھر دوسری طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ آپ چند لوگوں کو دے رہے ہیں، ہمیں بھی آپ سپورٹ کریں۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں تو جو ہمارے پاس ڈونر تھے یا ڈونر ہیں، جو انویسٹرز جو ہے وہ سارے، وہ اب ظاہر ہے ان کی بھی ایک بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں بندہ ہمیں مہینے کے لاکھ روپے دے رہا ہے، ایک مثال ہے، تو کہے گا یار اس دفعہ کام نہیں ہے، آپ مجھ سے 50 لے جائیں یا 25 لے جائیں، تو دیکھ اس کے اثرات تو پھر انہی کے اوپر، بینیفیشری کے اوپر آتے ہیں نا، کہ جو ہمارے پاس نیڈ، جو ہم نے کمٹمنٹ کیا، وہ ایک مثال ہے کہ ہم نے مہینے میں 100 لوگوں کو راشن دینا ہے۔ اب 100 لوگوں کو راشن دینا ایک مثال ہے کہ ایک پیکٹ ہم نے 5000 یا 6000 کا دینا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں کٹ آف کرنا پڑے گا، وہ 100 کی بجائے ہمیں 75 کو دینا پڑے گا، 75 کی بجائے 50 کو دینا پڑے گا۔ راشن ایک طرف مہنگا ہو رہا ہے، دوسری طرف 6000 کے پیکٹ کو ہمیں 4 کرنا پڑے گا،
تو ظاہر اثرات تو آتے ہیں. تو یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس ایسے ایسے فائنینشیل لوگ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ. جیسے ہمارے پچھلے دنوں جو ایف بی آر کے چیئرمین آئے تھے شبر زیدی صاحب، ماشاءاللہ اچھے ریفارمز لے کر آئے تھے، اچھے آئیڈیاز لے کر آ رہے تھے. اس میں لوگوں کو ٹیکس کے اوپر بھی لایا جا رہا تھا، اچھے اچھے لوگوں کو. میں نہیں کہتا کہ وہ جبر کر رہے تھے، لیکن ہمارے یہاں جیسے ہم سنتے ہوئے آئے اور دیکھتے ہوئے آئے تو اسٹیٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک کے اندر 70% لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اب جہاں جس ملک میں 70% لوگ ٹیکس نہ دیں تو معیشت کیسے چلے گی؟ تو وہ اس کا کہاں پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے، ہمیں ہمارے ملک سے محبت ہے. پھر سسٹم کا پرابلم ہے. اگر کوئی انٹر بھی ہونا چاہتا ہے تو وہ ڈرتا ہے ٹیکس بھرنے کے لیے کہ آج اگر میں نے 50,000 روپے ٹیکس دیا، اگلے سال میرا کاروبار نہیں ہوا، میں 50 بھرنے کے بھی قابل نہیں ہوا، میں نے 30 دیے یا 35 دیے، تو اگلا جو آفیسر ہے وہ مجھے کہے گا کہ بھئی آپ نے اس میں ٹیکس کی چوری کی ہے. وہ ریئلٹی کو نہیں دیکھے گا اس کی کہ بھئی اس کے ساتھ پرابلم دے تو رہا ہے ٹیکس، لیکن اس کو نوٹس بھیجیں گے کہ کیا وجہ ہے، اپنے اکاؤنٹس دکھائیں. تو لوگ ڈرتے ہیں. تو ٹیکس کے جہاں سسٹم انہوں نے بنائے ہیں، لیکن کوشش کریں ٹیکس کے سسٹم کو بھی آسان کریں تاکہ ہمارا، اور پھر اس میں سے 30% جو ٹیکس دے رہے ہیں اس میں سے موسٹلی جو کراچی کے لوگ ہیں. کراچی ایک ہب ہے پورے پاکستان کا. تو جو ٹیکسز جو ہمارے بڑے بڑے زمینداروں کے ہیں، جاگیرداروں کے، جو لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں کہ زمینداروں پہ بھی ٹیکس لگائیں، جاگیرداروں پہ بھی ٹیکس لگائیں، تو کیوں اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی زمینیں دیکھیں گے، کوٹھیاں دیکھیں گے، تو وہ اس بزنس مینوں سے زیادہ ان جاگیرداروں کی ہوتی ہے، ان زمینداروں کی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ان کے اپنے سب کے پرسنل انٹرسٹ ہیں. تو جب ایک یعنی میانہ روی رکھنی چاہیے، ہر ایک کو سسٹم میں آنا چاہیے. کوئی یہاں پہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. ہر پاکستانی ہے، چاہے وہ بڑا منسٹر ہو، کہ پریزیڈنٹ ہو، کہ عام ایک بندہ ہو یا ڈرائیور ہو، سب کو برابری کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے اور سب کے ساتھ سسٹم سے کام کرنا چاہیے.